نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ 28ویں تراویح ہے اور ہم اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس تراویح میں 15 سورتوں کی تلاوت کی جائے گی، جن میں سورہ المدثر سے سورہ الغاشیہ تک کی سورتیں شامل ہیں۔ سورہ المدثر، اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ پہلی وحی کے بعد کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر اس وقفے کے بعد جب اثر نو نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا آغاز سورہ المدثر کی ابتدائی آیات سے ہوا۔ سورت کا باقی ماندہ حصہ ان آیات کے بعد آیت نمبر 8 سے پھر جب اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع ہو جانے کے بعد مکہ میں پہلی بار حج کا موقع آیا تب نازل ہوئی۔ ابتدائی 7 آیات میں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ انہیں خلق خدا کو اس روش کے انجام سے ڈرائیں جس پر وہ چل رہے ہیں، اور اس دنیا میں جہاں دوسروں کی بڑائی کے ڈنکے بج رہے ہیں خدا کی بڑائی کا اعلان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اس فریضے کی انجام دہی میں جو مشکلات و مصائب بھی پیش آئیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبر کریں۔ پھر آیت نمبر 8 سے 10 تک منکرین حق کو خبردار کیا گیا ہے کہ آج جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا برا انجام وہ قیامت کے دن دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 11 سے 26 تک ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کی حرکتوں پر دوزخ کا مستحق قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایک طرف دل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا، مگر دوسری طرف اپنی قوم اور اپنی ریاست میں اپنی جاؤ منصب کو بچانے کے لیے وہ خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو بچانے کے لیے اس نے نہ صرف کہ ایمان نہیں لایا بلکہ یہ بات بنا کر لایا کہ خلق خدا کو اس کلام پر ایمان لانے سے باز رکھنے کے لیے اسے جادو قرار دیا اس نے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 سے 48 تک دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر ملتا ہے اور یہ بتایا گیا کہ کس اخلاق اور کردار کے لوگ وہ اس کے مستحق ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 49 سے 53 میں کفار کے مرض کی اصل جڑ بتا دی گئی کہ وہ آخرت سے بے خوف ہیں اور اسی دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے ایمان لانے کے لیے طرح طرح کے غیر معقول شرطیں جو ہیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں صاف صاف فرما دیا گیا کہ خدا کو کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی شرطیں وہ شرطیں پوری کرتا پھرے۔ قرآن ایک عام نصیحت ہے جو سب کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اب جس کا دل چاہے وہ اسے قبول کرے اور تقویٰ اور خدا ترسی کا رویہ اختیار کرے، اور جس کا جی چاہے تو وہ انکار کر دے۔ اس کے بعد سورہ القیامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یوم قیامت اور نفس اللوامہ کی قسم کھائی ہے۔ یہ قسم اس لیے کھائی گئی کہ منکرین حق جو قیامت کے وقوع کو ناممکن سمجھتے تھے انہیں متوجہ کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہڈیوں کو کیوں نہ جمع کر سکیں، فرمایا کہ ہم ہڈیوں کو کیوں نہ جمع کر سکیں گے، ہم تو یہ جو انگلیوں کے پور ہیں نا ہم ان کو بھی ٹھیک ٹھیک بنا دینے والے ہیں۔ قیامت آئے گی تو اس روز آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند و سورج آپس میں مل کر ٹکرا کر نظام کو درہم برہم کر دیں گے۔ پھر انسان بھاگ جانا چاہے گا لیکن بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی، وہ حاضری کا دن ہوگا، سب اگلا اور پچھلا کیا دھرا انسان کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ چونکہ یہ بالکل ہی ابتدائی زمانے کی صورت ہے تو جب اس کا نزول شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اسے پڑھنے لگے، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے زبان کو حرکت نہ دو بلکہ اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں یعنی مراد ہمارا فرشتہ کو پڑھ رہا ہو تو اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنو، پھر اس کا مطلب بھی ہم تمہیں سمجھا دیں گے، یہ ہمارا ہی کام ہے۔ انسان کی ایک عادت کی طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ وہ جلدی مل جانے والے فائدے کے پیچھے دیوانہ ہو کر بھاگتا ہے، اور آخرت اسے چونکہ دور نظر آتی ہے اس لیے اس پہ یقین نہیں بن رہا اس کا۔ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے، جبکہ منکرین کے چہرے اداس ہوں گے اور عذاب دے کر ان پر مایوسیاں جو ہیں وہ طاری ہوں گی۔ اس سورت کا نچوڑ یہ ہے کہ حقیقت میں تو اپنا نامہ اعمال دیکھنے سے پہلے ہی ہر شخص کو خود ہی معلوم ہو جائے گا
کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے آپ سے خوب واقف ہوتا ہے، خواہ وہ دنیا کو بہکانے اور اپنے ضمیر کو بہلانے کے لیے اپنی حرکات کے لیے کتنے بہانے اور عذرات تلاش کرتا پھرے۔ پھر سورہ الدہر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے انسان کو یاد دلایا گیا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ کچھ نہ تھا، پھر ایک مخلوط نطفے سے اس کی ایسی حقیر سی ابتدا کی گئی کہ اس کی ماں تک کو اس کی خبر نہ ہو سکی کہ اس کے وجود کی بنا پڑ گئی ہے، اور کوئی اس خردبینی وجود کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے جو آگے چل کر اس زمین پر اشرف المخلوقات بننے والا ہے۔ اس کے بعد انسان کو خبردار کیا گیا کہ تیری تخلیق اس طرح کر کے تجھ پر جو ہم نے جو کچھ تجھے بنا دیا ہے، ہم دنیا میں رکھ کر تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں، اسی لیے دوسری مخلوقات کے برعکس تجھے ہوش گوش رکھنے والا بنایا، تیرے سامنے شکر اور کفر کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے تاکہ یہاں کام کرنے کا جو وقت تجھے دیا گیا ہے اس میں تو وہ کام کر، اور امتحان میں اگر کامیاب ہو شاکر بن کر رہے یا پھر کافر بن کر رہے، ہم انشاءاللہ وہاں دیکھ لیں گے تجھ کو۔ پھر صرف ایک آیت میں دو ٹوک طریقے سے بتا دیا کہ جو لوگ امتحان سے کافر بن کر نکلیں گے انہیں آخرت میں کیا انجام دیکھنا ہوگا۔ آیت نمبر 5 سے 22 تک اور انعامات کی تفصیل بیان کی گئی کہ جن سے وہ لوگ اپنے رب کے ہاں نوازے جائیں گے جنہوں نے یہاں بندگی کا حق ادا کیا۔ دوسرا رکو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم ہی ہیں جو اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے تم پر نازل کر رہے ہیں۔ اس سے مقصود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ کفار کو باخبر کرنا ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دل سے نہیں گھڑ رہے، اور یہ ہماری حکمت ہے کہ اسے ایک ساتھ ہم جو ہے وہ نہیں اتار رہے بلکہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے نبی پر اتار رہے ہیں۔ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائی گئی کہ تمہارے رب کا فیصلہ صادر ہونے میں خواہ کتنی ہی دیر لگے، اور اس دوران میں تم پر خواہ کچھ ہی گزر جائے، بہرحال صبر تم نے کرنا ہے اور اپنا فریضہ جو ہے وہ انجام دیتے رہنا ہے، تم نے یہ کبھی ان بدعمل اور منکران حق کی لوگوں میں باتوں میں نہ آ جانا۔ تیسری بات آپ سے یہ فرمائی گئی کہ شب و روز اللہ کی یاد کرو، نماز پڑھو، راتیں اللہ کی عبادت میں گزارو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے کفر کی طغیانے کے مقابلے میں اللہ کی طرف بلانے والوں کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک فقرے میں کفار کے غلط رویے کی اصل وجہ بیان کی گئی کہ وہ آخرت کو بھول کر دنیا پر فریفتہ ہو گئے ہیں، اور دوسرے فقرے میں ان کو متنبہ کیا گیا کہ تم خود نہیں بن گئے ہو بلکہ تم کو بنانے والے ہم ہیں۔ یہ چوڑے چگلے تمہارے جو سینے، مضبوط تمہارے ہاتھ جو تم نے خود نہیں بنا لیے ہیں، ان کو بنانے والے بھی رب فرما رہا ہے کہ ہم ہیں۔ یہ بات تمہیں ہر وقت ہماری قدرت میں ہے، یہ بات ہر وقت ہماری قدرت میں ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہم کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، تمہاری شکلیں اگر بگاڑنا چاہیں تو وہ ہم بگاڑ سکتے ہیں، تمہیں ہلاک کرنا چاہیں تو تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں۔ کوئی قوم ایسی نہیں کہ جو تمہیں پھر بچا لے، کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو تمہیں بچا لے، تمہیں مار کر دوبارہ جس شکل میں ہم زندہ کرنا چاہیں ہم دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ آخر میں کلام اس بار پر ختم کیا گیا کہ ایک کلمہ نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے وہ اس کلمہ نصیحت کو قبول کر لے اور اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، اور کسی کی چاہت بھی پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ کی چاہت اندھا دھند نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ المرسلات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی 7 آیتوں میں ہواؤں کے انتظام کو اس حقیقت پر گواہ قرار دیا گیا کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے آخر کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ آخرت نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سارا کارخانہ ہستی یہ فضول ہے۔ اہل مکہ بار بار کہتے تھے کہ جس قیامت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہم کو ڈرا رہے ہو اسے ذرا لا کر دکھاؤ تب ہم مانیں۔ تو آیت نمبر 8 سے 15 میں اس مطالبے کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا کہ وہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ جب کوئی مسخرہ اسے دکھانے کا مطالبہ کرے تو اسی وقت فوراً دکھا دیا جائے۔ وہ تو تمام نوع انسانی اور اس کے تمام افراد کے مقدمے کے فیصلے کا دن ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اسی وقت وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو ایسی ہولناک شکل میں آئے گا کہ ستارے ٹوٹ پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا،
پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح جو ہے وہ اڑنے لگیں گے، اس وقت انہی رسولوں کی شہادتوں پر ان کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا، جن کی دی ہوئی خبر کو یہ منکرین آج جھٹلائے چلے جا رہے ہیں۔ خود ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس طرح خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان کیا۔ پھر آیت نمبر 16 سے 28 تک مسلسل قیامت اور آخرت کے وقوع اور وجوب کے دلائل دیے گئے۔ ان میں بتایا گیا کہ انسان کی اپنی تاریخ، اس کی پیدائش اور جس زمین پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کی اپنی ساخت، اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ قیامت کا آنا اور عالم آخرت کا برپا ہونا ممکن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 سے 40 تک آخرت کے منکرین کا انجام بیان کیا گیا، جبکہ 41 سے 45 تک ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا کہ جنہوں نے ایمان لا کر دنیا میں اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی۔ آخر میں منکرین آخرت اور خدا کی بندگی سے منہ موڑنے والوں کو متنبہ کیا گیا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو کچھ مزے اڑانے وہ تم اڑا لو، آخر کار تمہارا انجام سخت تباہ کن ہوگا۔ اور بات اس پر ختم کی گئی کہ اس قرآن سے بھی جو شخص ہدایت نہ پائے پھر وہ دنیا میں کسی چیز سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد سورہ نبا کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں کفار قیامت کا جو ذکر سن کر نہایت بے وقوفانہ انداز میں آپس میں ٹھٹا کرتے تھے، ان کو خبردار کیا گیا کہ یہ خبر وہ خبر ہے کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ اور پھر آیت نمبر 6 سے 17 میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور قدرت کی ان نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، جو شہادت دے رہی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی عدالت کے لیے ایک دن مقرر ہے جو لازماً آ کر رہے گا۔ پھر آیت نمبر 18 سے 30 میں قیامت کی ہولناکیاں اور سرکشوں کے انجام کی تصویر کشی کی گئی، جس میں دکھایا گیا کہ اس دنیا کی کوئی چیز بھی خدا کے کنٹرول سے، اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ جب وہ چاہے گا سب قبروں سے نکل کر فوج در فوج وہ اس کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں گے، آسمان، زمین، دریا، پہاڑ سب یہ منتشر ہو جائیں گے، جہنم گھات میں ہوگی، وہی تمام سرکشوں کا ٹھکانہ بنے گی۔ ہر شخص کا ہر عمل اس کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ جو انجام تمہارا سامنے آیا ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اب اس کا تم مزہ چکھو۔ پھر آیت نمبر 31 سے 36 میں بتایا گیا کہ اس دن اہل ایمان اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کے صلے سے بھی محروم نہیں رہیں گے، بلکہ اپنی ہر نیکی کا اجر وہاں وہ پائیں گے۔ حق کی خاطر انہوں نے مخالفین کے جو چرکے اور جو طعنے سہے ان سب کا ان کو اجر ملے گا، اور ان کو ایسی پاکیزہ سوسائٹی نصیب ہوگی جس میں ان لغویات کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ آخر میں خدا کی عدالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہاں کسی کے اڑ کر بیٹھ جانے اور اپنے متوسلین کو بخشوا کر چھوڑنے کا کیا سوال، کوئی بلا اجازت زبان بھی نہ کھول سکے گا، اور اجازت بھی اس شرط کے ساتھ ملے گی کہ جس کے حق میں سفارش کا اذن دیا جا رہا ہو صرف اسی کے حق میں سفارش کرو۔ پھر کلام نبوی کو اس تنبیہ پر ختم کیا گیا کہ جس دن کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے اس کا آنا برحق ہے، اسے دور نہ سمجھو، وہ قریب ہی آن لگا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اسے مان کر اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا، اور کافروں کے پلے حسرت کے سوا کچھ پڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد سورہ نازعات کا جو ہے آغاز ہوتا ہے۔ آغاز کلام میں موت کے وقت جان نکالنے والے اور اللہ کے احکام کو بلا تاخیر بجا لانے اور اس کے ہر حکم کے مطابق ساری کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یقین دلایا گیا کہ قیامت ضرور واقع ہو کے رہے گی، اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آ کر رہے گی، کیونکہ جن فرشتوں کے ہاتھوں آج جان نکالی جاتی ہے انہی کے ہاتھوں کل جان دوبارہ ڈلوائی بھی جا سکتی ہے۔ اور جو فرشتے آج اللہ کے حکم کی تعمیل پر بلا تاخیر بجا لاتے ہیں اور کائنات کا پورا نظام چلا رہے ہیں، وہی فرشتے کل اسی رب کے حکم سے کائنات کا یہ نظام درم بھرم بھی کر سکتے ہیں، اور پھر جب وہ چاہے تو دوسرا نظام اس طرح قائم بھی کروا سکتا ہے ان سے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس نے تو بس ایک جھٹکا دینا ہے اور سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا، اور اس کا دوسرا حکم کافی ہوگا کہ دوسری دنیا میں یکایک
تم اپنے آپ کو زندہ اور موجود پاؤ گے۔ اس وقت انکار کرنے والے خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور سہمی ہوئی نگاہوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے جسے وہ ناممکن سمجھتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ مختصر بیان کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ رسول اور رہنمائی کو جھٹلانے اور اپنی چال بازیوں سے اس کو شکست دینے کی کوشش کا انجام فرعون دیکھ چکا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کر کے اس حرکت سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں بھی یہ انجام دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 سے 33 تک آخرت اور حیات بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے منکرین سے پوچھا گیا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دینا زیادہ سخت کام ہے یا عظیم کائنات کو بنا دینا، اس عالم کو بنا دینا جس میں یہ ستارے اور یہ سیارے اور یہ کہکشائیں اور یہ کلسٹر اور سپر کلسٹر یہ سارے موجود ہیں، ان کو بنا دینا زیادہ مشکل ہے۔ جس خدا کے لیے یہ کام کرنا مشکل نہ تھا اس کے لیے تمہیں دوبارہ اٹھانا کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے۔ پھر زمین کے سیر و سامان کی طرف توجہ دلائی گئی اور زمین میں انسان اور حیوان کی زندگی کے لیے فرمایا گیا کہ یہ اشارہ کر کے ایک سوال کو انسان کی عقل پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ خود اپنی جگہ سوچ کر رائے قائم کرے کہ آیا اس حکیمانہ نظام میں انسان کے اختیارات اور ذمہ داریاں سونپ کر اس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں۔ آیت نمبر 34 سے 41 میں بتایا گیا کہ جب آخرت برپا ہوگی تو انسان کے مستقبل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس نے دنیا میں بندگی کی حدود سے تجاوز کیا اور کس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے اس نے اعتراض کیا۔ آخر میں کفار مکہ کے سوال کا جواب دیا گیا کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ جواب میں فرمایا گیا کہ اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، رسول کا کام صرف خبردار کر دینا ہے۔ اب جس کا چاہے وہ اس کے آنے کا خوف کر کے اپنا رویہ درست کر لے اور جس کا دل چاہے وہ بے خوف ہو کر بے لگام گھوڑے کی طرح چلتا رہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو دنیا پرست محسوس کریں گے کہ دنیا میں وہ صرف گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنا مستقبل جو ہے اس کو نقصان میں ڈال دیا۔ پھر سورہ عبس جو ہے وہ آتی ہے کہ اس کا جو مختصر جو پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو دعوت اسلام فرما رہے تھے کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو تعلیم فرمائی ہے مجھے بھی تعلیم فرما دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مجسمہ اخلاق اور ہمتاً تبلیغ و ادب تھے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ناگوار گزری، اس کے آثار چہرے مبارک پر نمایاں ہو گئے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نابینا سے بے رخی برتنا اور سرداران قریش کی طرف توجہ کرنا کچھ اس بنا پہ نہ تھا کہ آپ انہیں حقیر سمجھ رہے تھے اور انہیں دوسروں کو جو ہے شرفا بڑا سمجھ رہے تھے، بلکہ آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر یہ کفاران قریش، یہ سرداران قریش جو ہے یہ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے ذریعے بہت سارے لوگ جو ہیں دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو جائیں گے، اور جو معذور یا کمزور لوگ ایمان لاتے ہیں ان میں دعوت تو پھیل جاتی ہے لیکن ان میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا۔ اس کا محرک سراسر اخلاص اور دعوت حق کو فروغ دینے کا جذبہ تھا، نہ کہ بڑے لوگوں کی تعظیم اور چھوٹے لوگوں کی تحقیر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ اللہ کی دعوت کے نقطہ نظر سے ہر وہ انسان اہمیت رکھتا ہے جو طالب حق ہو، چاہے وہ کیسا ہی کمزور اور بے اثر اور معذور ہو، اور ہر وہ شخص غیر اہم ہے جو حق سے بے نیازی برتے، خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بڑا مقام رکھنے والا کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات تو سب کو سنائیں، جس کے جی میں آئے مانے اور جس کے جی میں آئے وہ نہ مانے۔ پھر آیت نمبر 17 سے 23 میں ان سرکشوں کی حالت پر اظہار افسوس کیا گیا جو قیامت کے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کو خود ان کی خلقت اور زندگی کے مراحل کی یاد دہانی کی کہ جو انسان پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوتا ہے اور مختلف مراحل طے کرتا ہوا قبر تک پہنچتا ہے، حیف ہے اگر وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو ناممکن سمجھے، کہ جو اتنے واضح دلائل کے بعد بھی سمجھنے اور ماننے پر تیار نہیں ہوا اور وہ کسی دلیل سے بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ آخر میں قیامت کی تصویر کھینچی گئی کہ اس دن ہر شخص نفسا نفسی کی حالت میں ہوگا،
جن لوگوں نے قیامت کی پیشی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری وہ شادمانی میں ہوں گے، اور کافر و فاجروں کے چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ تکویر کا آغاز ہوتا ہے۔ ابتدائی آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ زمین سے اکھڑ کر اڑنے لگیں گے، اور لوگوں کو اپنی عزیز ترین چیزوں تک کا ہوش نہیں رہے گا، جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ پھر دوسرے مرحلے کا ذکر ہے کہ جب روحیں جسموں میں لوٹا دی جائیں گی، نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، جرائم کی بازپرس ہوگی، آسمان کے سارے پردے ہٹ جائیں گے، اور دوزخ و جنت سب چیزیں نگاہوں کے سامنے عیاں ہو جائیں گی۔ آخرت کا یہ سارا نقشہ کھینچنے کے بعد یہ کہہ کر انسان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس وقت ہر شخص کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد رسالت کا موضوع آتا ہے۔ کفار سے کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے، نہ کسی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے، بلکہ خدا کا بھیجا ہوا ایک پیغام ہے جسے ایک بزرگ عالی مقام اور امانت دار پیغامبر نے پہنچایا، مراد جبریل امین ہے۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی آنکھوں سے آسمان افق پر دن کی روشنی میں دیکھا ہے۔ اس تعلیم سے منہ موڑ کر آخر تم کس طرف چلے جا رہے ہو؟ اس کے بعد سورہ الانفطار کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا موضوع آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں سے حقیقت میں دیکھ رہا ہے، تو وہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ گزشتہ صورت میں آخرت اور سزا و جزا کا ذکر تھا، وہاں مرکزی آیت علمت نفس ما احضرت تھی، اور یہاں صورت کا خلاصہ ہے گویا کہ علمت نفس ما قدمت و آخرت۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن انسان نے جو آگے بھیجا وہ اور جو پیچھے چھوڑا، جو پہلے کیا اور جو بعد میں کیا، سب معلوم ہو جائے گا۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو ان امور کی صداقت پر ذرہ برابر بھی اس کو شبہ نہ رہے کہ جن کا تعلق حشر و نشر سے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کو کسی نہ کسی طرح تو مانتے ہیں، لیکن قیامت اور جزا و سزا کے قائل نہیں ہوتے۔ اس لیے آخرت کا تصور خصوصیت کے ساتھ اس صورت میں ذہن نشیر کرایا گیا ہے تاکہ انسان سمجھ لیں کہ حقیقت کے انکار سے حقیقت بدل نہیں جاتی، اور وہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ اس کے مالک یوم الدین ہونے کا تصور قائم رکھیں اور اپنے فرائض سے غافل نہ ہوں۔ پھر سورہ المطففین کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 106 ان لوگوں کے حال پر افسوس جو اپنے لیے تو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہونے پائے، لیکن جب وہ دوسرے سے معاملات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ گواہ ہے کہ وہ اس عظیم دن کی توقع نہیں رکھتے کہ جس دن لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 7 سے 17 میں ان فجار کا انجام ہے جنہوں نے جزا اور سزا کے دن کو جھٹلایا، زندگی خدا کی نافرمانی میں گزاری۔ اور پھر آیت نمبر 18 سے 28 میں نیکوکاروں کے انجام بیان کیا گیا ہے جو روز جزا پر ایمان لائے اور جنہوں نے زندگی اس سے ڈرتے ہوئے گزاری، یعنی اس رب سے ڈرتے ہوئے گزاری۔ آیت نمبر 29 سے 36 میں اس انقلاب حال کی تصویر جو ایک دن سب کے سامنے آنے والا ہے کہ آج کفار اپنے حال میں مگن ہیں اور اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس دن اہل ایمان اپنی فیروز مندی پر شادمہ ہوں گے اور کفار افسوس کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ الانشقاق کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 5 میں قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا کر ہموار کر دی جائے گی، اس دن زمین اپنے اندر کی تمام چیزیں نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اس کے بعد اس کیفیت کے برحق ہونے کی دلیل دی گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا، کیونکہ اس کے حکم سے سرتابی ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 سے 19 تک ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر سب انسان دو حصوں میں وہ بڑھ جائیں گے، ایک وہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا اور یہ گروہ جو ہے خوش نصیب ہوگا، دوسرے وہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا یا پیچھے ملے گا،
اور یہ گروہ جو ہے وہ بدنصیب گروہ ہوگا۔ پھر آیت نمبر 20 سے 25 تک ان کفار مکہ کو دردناک عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے، جو قرآن کریم کو سن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے اور اس کے احکامات کی بجا آوری کے بجائے الٹا اس کو جھٹلاتے تھے۔ اور ان مومنین کے لیے مزدہ اجر و ثواب جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں۔ سورہ البروج کا آغاز ہوتا ہے اور جس میں مضبوط قلعوں والے آسمان، روز قیامت کے دن حاضر ہونے والے کی قسم کھا کر ایمان والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلانے والوں پر اللہ نے غضب کا اظہار کیا۔ اور اس قصے کے پیرائے میں چند باتیں مومنوں اور کافروں کے ذہن میں ڈال دی گئیں۔ ایک یہ کہ جس طرح اصحاب الاخدود خدا کی لعنت اور اس کی مار کے مستحق ہو گئے، اسی طرح سرداران مکہ بھی وہ اس کے مستحق بن کر رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ جن اہل ایمان نے اس وقت آگ کے گڑھوں میں گر کر جان دینا قبول کر لی، تو آج بھی ایمان اور انہوں نے اپنے ایمان سے پھرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا۔ آج بھی ایمان والوں کو چاہیے کہ ہر سخت سے سخت عذاب بھگت لیں مگر ایمان کی راہ سے نہ ہٹیں۔ تیسرے یہ کہ جس خدا کے ماننے پر کافر بگڑے ہوئے اور اہل ایمان اصرار کرتے ہیں وہ سب غالب ہے، زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، اپنی ذات میں آپ حمد کا مستحق ہے اور دونوں گروہوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ کافروں کو ان کے کفر کی سزا جہنم میں ضرور ملے گی۔ اسی طرح یہ بات بھی یقینی ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر تم اپنے جتھے کی طاقت کے زوم میں مبتلا ہو کر تو تم دیکھ لو کہ تم سے پہلے فرعون اور سمود کے پاس اس سے بڑے جتھے موجود تھے، ان کے لشکروں کا جو انجام ہوا اس سے سبق حاصل کرو۔ خدا کی قدرت تم پر اس طرح محیط ہے کہ اس کے گھیرے سے تم نہیں نکل سکتے، اور قرآن جس کی تکذیب پر تم تلے ہوئے ہو اس کی ہر بات اٹل ہے اور اس لوح محفوظ میں اسے جو ہے وہ ثبت کیا جا چکا ہے۔ پھر سورہ طارق کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کی آیت اول سے آیت آخر تک انسان کے تخلیقی مراحل کا ذکر ہے کہ کس طرح نطفے کی ایک بوند سے انسان کو وجود میں لایا گیا اور جیتا جاگتا انسان بنا دیا گیا۔ انسان کی تخلیق کے بعد بیان فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کو وجود میں لاتا ہے وہ یقیناً اس کو موت کے بعد بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ دوبارہ پیدائش اسی غرض کے لیے ہوگی کہ انسان کے ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جس پر دنیا میں وہ پردہ پڑا رہ گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے اعمال کی سزا نتائج بھگتنے سے انسان نہ اپنے بلبوتے پر بچ سکے گا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کو آ سکے گا۔ خاتمہ کلام اس پر ہوا کہ جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی کھیل نہیں، اسی طرح قرآن میں بیان کردہ حقائق بھی کوئی ہنسی اور مذاق نہیں بلکہ پختہ اور اٹل باتیں ہیں۔ کفار اس غلط فہمی میں ہیں کہ ان کی چالیں اس قرآن کی دعوت کو ذکر کر دیں گی، مگر انہیں خبر نہیں کہ اللہ بھی ایک تدبیر میں لگا ہوا ہے اور اس کی تدبیر کے آگے کفار کی چالیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ پھر ایک فقرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اور در پردہ کفار کی دھمکی دے کر یہ بات ختم کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کو اپنی اسی کل لینے دیں، زیادہ دیر نہ لگے گی، انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کی چالیں قرآن کو ذکر دیتی ہیں یا قرآن اسی جگہ غالب آ کر رہتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس سورت کے 3 موضوع ہیں: توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور آخرت۔ پہلی آیت میں توحید کی تعلیم کو ایک فقرے میں سمیٹ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کی جائے، یعنی عقیدے کی تصحیح کے لیے سب سے مقدم یہ ہے کہ اللہ جل و شانہ کو صرف اسماء الحسنی سے ہی یاد کیا جائے جو اس کے لیے موضوع ہے۔ اس کے بعد 3 آیتوں میں بتایا گیا کہ جس رب کے نام کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا تناسب قائم کیا، اس کی تقدیر بنائی، اسے وہ کام انجام دینے کی راہ بتائی کہ جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ رہے ہو کہ وہ زمین پر نباتات کو پیدا بھی کرتا ہے اور پھر انہیں خس و خاشاک بھی بنا دیتا ہے۔ کوئی ہستی نہ باہر لانے پر قادر ہے اور نہ
خزاں کو روک سکتی ہے۔ پھر 2 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ اس کی فکر میں نہ پڑیں کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے کہ اس کو لفظ بے لفظ آپ یاد کیسے رکھیں گے، یہ اس کو حفظ کرا دینا، اس کو یاد کرا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ آپ کے سپرد ہر ایک کو راہ راست پر لے آنے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے آپ کا، بلکہ آپ کا کام تو بس حق تبلیغ جو ہے نا وہ پورا کر دینا ہے۔ تبلیغ کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے نصیحت کی جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ آخر میں کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ فلاح صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں، لیکن لوگوں کو ساری فکر اسی دنیا کے آرام و آسائش اور فائدوں کی اور لذتوں کی جو ہے ان کو پڑی رہتی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بدرجہ بہتر جو ہیں وہ بڑی ہیں۔ یہ حقیقت صرف قرآن ہی میں نہیں بتائی جا رہی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اس کی حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اور آخر میں سورہ الغاشیہ آتی ہے۔ اس صورت کا انداز نہایت گہرا، پرسکون اور فکر انگیز ہے۔ غور و فکر کے ساتھ ساتھ اس میں ایک طرف رجائیت ہے اور انسان عالم آخرت سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، اور دوسری جانب احتیاط اور خوف اور یوم حساب کی فکر اور تیاری پر ابھارا گیا ہے۔ یہ صورت انسانی فکر و نظر کو 2 اہم اور پرخطر وادیوں کی سیر کراتی ہے۔ ایک عالم آخرت جو بہت ہی وسیع ہے، جس کے مناظر بہت ہی مؤثر ہیں، اور دوسری وادی اس کائنات کی ہے جو ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے، اور اس کے اندر پھیلی ہوئی مخلوق خدا میں اللہ کی نشانیاں وہ جو ہے بکھری پڑی ہیں۔ ان 2 وادیوں میں گھما کر انسان کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ آخرکار اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، لہذا آخرت کی تیاری کرو۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا انداز دھیما لیکن دل میں اتر جانے والا ہے، پختہ ہے لیکن خوفناک بھی۔ الحمدللہ آج ہماری 28ویں تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز کل 29ویں اور آخری تراویح کا خلاصہ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ